بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اہل اسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اس مقدس و مبارک عمل کے پیچھے ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس کو آج ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ اس واقعے کا تعلق دو عظیم ہستیوں سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں ایسی تکلیفیں برداشت کی کہ اللہ نے آپ کو خلقت کا بلند ترین مقام عطا فرما دیا اور قرآن میں جگہ جگہ آپ کی تعریف بیان فرما دی۔ آپ ہی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، حج کا اعلان کیا اور حج جیسی عبادت کی تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے وطن سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام نے آدھا راستہ طے کرنے کے بعد مصر میں قیام فرمایا تو وہاں کے بادشاہ نے ہاجرہ نامی ایک باندی کو حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ نامی اس باندی کو اپنے نکاح میں لے لیا اور پھر ملک شام میں جا کر سکونت اختیار فرمائی۔ ایک طویل مدت تک آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 برس ہو گئی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک حسین و جمیل بیٹا پیدا ہونے کی خبر سن کر انہوں نے سخت ناگواری کا اظہار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری نظروں کے سامنے سے ان دونوں کو کہیں دور لے جاؤ، یہ لوگ میری نظروں کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ پھر حکم الہی ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑ آئیں۔ پھر حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ چھوڑ آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ ان دونوں کو وہاں چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم دونوں کو چھوڑ کر جانے لگے تب بی بی ہاجرہ نے آپ علیہ السلام کو روک کر پوچھا، ہمیں اس ریگستان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہی اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب انہوں نے آپ علیہ السلام کو جانے سے نہ روکا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے دونوں ماں بیٹے کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد اور بیوی کو ایک ایسے میدان میں چھوڑ آیا ہوں جہاں کھیتی نہیں، جہاں پانی نہیں، بعض لوگوں کے دل جھکا دے ان کی طرف اور اپنے فضل سے انہیں روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ خود بھی بھوکی تھی اور دودھ بھی نہ اترتا تھا۔ بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑ پر چڑھی، شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کریں۔ اس کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7 چکروں میں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ چشمہ اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بچوں کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور کہا، اے ہاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ
آپ کو اور نہ ہی اس بچے کو ضائع ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے، جسے اس بچے اور اس کے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرہ نامی ایک قبیلے والوں نے پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی ہی قبیلے کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 3 راتیں مسلسل ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور اپنے بیٹے سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تمہیں اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیر کریں، انشاءاللہ آپ مجھے نہ ہی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے اپنے اللہ کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا کام شروع کر دیا۔ ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے بہکانے کی ناکام کوششیں جاری رکھیں، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا۔ وہ بھی اپنے مقصد میں ڈٹے رہے اور فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ رب نے میرے بابا کو براہ راست قربانی کا حکم دیا اور انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ابلیس نے قربان گاہ کی راہ میں 3 جگہ ان کو بہکانے کے لیے آیا اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس پر پتھر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا، اور یہی سنت ہے جس کو ہر سال حجاج الکرام دہراتے ہیں اور اس عمل کو رمی کہتے ہیں۔ بالآخر 2 باپ بیٹے وادی منع میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ ساری کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک کوئی دیکھ پائے گا۔ زمین اور آسمان ساکت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیں تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری چلتی ہی نہیں، آپ علیہ السلام اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے،
تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش ہیں، زمین پر ایک انسان کا اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جاؤ اس کی قربانی کرو۔ جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ منہ سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جانور کی قربانی دی گئی، اور یہی وہ قربانی ہے جسے تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔